روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے عباس عراقچی سے کہا کہ نئی لڑائی کو روکنا ضروری ہے، جنگ دوبارہ شروع نہیں ہونی چاہیے، اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ خلیج اور آبنائے ہرمز میں امریکہ کی اشتعال انگیز کارروائیاں خطے اور پوری دنیا کی امن و سلامتی کے لیے خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس حساس سمندری گزرگاہ میں کسی بھی قسم کی کشیدگی نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے پوپ لیو کے بے خوف موقف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوپ کی جانب سے جرأت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنے کے عمل کی قدر کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پوپ لیو کے الفاظ مجھے خوف نہیں ہے، آج دنیا بھر میں گونج رہے ہیں، اور یہ پیغام ان تمام افراد کے لیے مشعل راہ ہے جو معصوم جانوں کے قتل پر خاموش رہنے سے انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے پوپ لیو کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے مبینہ جنگی جرائم کی مذمت کو بھی قابل تحسین قرار دیا اور کہا کہ ان کی قیادت لاکھوں لوگوں کے لیے باعث ترغیب ہے، جبکہ ان کا پیغام دنیا میں انصاف اور سچ کے لیے آواز اٹھانے والوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے یورینیم افزودگی معطل کرنے کی پیشکش کی ہے، تاہم امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی 5 سال کے لیے افزودگی روکنے کی تجویز مسترد کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ ایران سے 20 سال تک یورینیم افزودگی روکنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر منتقل کرے۔ دوسری جانب ایرانی مذاکراتی وفد کا موقف ہے کہ افزودہ یورینیم ایران کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کے ایک اور دور کے انعقاد پر بھی بات چیت جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آنطونیو گوتریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ مشرق وسطیٰ کے موجودہ تنازع کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ ہفتوں کی تباہی اور اضطراب کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے، لہٰذا معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کا عمل فوری طور پر دوبارہ شروع کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں فوراً بند ہونی چاہیے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنائے ہرمز سمیت سمندری آمد و رفت کی آزادی کا مکمل احترام کیا جائے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات پر اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے اور مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کو کرنا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور امریکہ اس حوالے سے اپنی ریڈ لائن پہلے ہی واضح کر چکا ہے۔ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملک سے جوہری مواد ہٹائے۔ امید ہے ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کی جانب پیش رفت کرے تاکہ عالمی تجارت بحال ہو سکے۔ ایران دنیا کے خلاف اقتصادی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے ایران کے سمندری راستوں کی ناکہ بندی، عارضی نفاذ جہازوں کی ایرانی پورٹس میں آمد و رفت پر ہوگا۔ خلیج عرب اور خلیج عمان میں ایرانی پورٹ سے آنے اور جانے والے جہازوں پر بھی اس کا نفاذ ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ناکہ بند علاقے میں بغیر اجازت داخل ہونے یا نکلنے والے کسی بھی جہاز کو روکا، موڑا یا قبضے میں لیا جائے گا۔ ناکہ بندی کے علاقے میں جو جہاز بغیر اجازت داخل ہوگا یا نکلنے کی کوشش کرے گا اسے بھی روکا جائے گا۔ سینٹ کام کے مطابق غیر جانبدار جہاز اب بھی تلاشی اور معائنے کے بعد سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی تفصیلات کے معائنے کے بعد اجازت دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرین ٹریفک ڈیٹا کے مطابق ناکہ بندی کے نفاذ کے بعد اب تک کم از کم 2 آئل ٹینکرز نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے، جس سے سمندری آمد و رفت متاثر ہونے کے واضح آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 188 میٹر طویل ٹینکر متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ سے چین کے لیے روانہ ہوا تھا، تاہم آبنائے ہرمز کے قریب پہنچ کر واپس مڑ گیا۔ اسی طرح 175 میٹر طویل ٹینکر آسٹریا نے بھی آبنائے ہرمز کے قریب پہنچ کر اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ ایران نے کسی بھی قسم کی جارحیت پر شدید رد عمل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل ماجد ابن رضا نے کہا کہ ایرانی فوج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار اور ہائی الرٹ ہے۔ اگر کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو ایران کی جانب سے شدید رد عمل آئے گا۔ امریکی وزیر جنگ نے ناکہ بندی کے دوران ایران کی جانب سے بھرپور جواب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پیٹ ہیگسیٹ کہتے ہیں کہ ناکہ بندی کے دوران ایرانیوں کی جانب سے فائرنگ متوقع ہے، مگر یہ اقدام دانشمندانہ ثابت نہیں ہوگا۔ ایران جنگی صلاحیتوں کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا۔ ایران کی فضائی حدود ہماری مکمل گرفت میں ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کو مکمل مفلوج کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔